السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ عزیزان محترم، افسوس ان لوگوں پر ہے جو روز دیکھ رہے ہیں اخبار کے سرخیاں یا واٹس ایپ کے پیجز کو یا اور کیا کیا بلا بدتر ہے اس کے اندر کہ موت آنے والی ہے۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا کامل، ہر ایک کو یہ بات اس کی یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانے والا ہے، کیونکہ یہ دنیا کل من علیہا فان ہے۔ مگر ہم لوگ اس فانی دنیا سے اتنا دل لگا لیے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم جو ہے اس دنیا کی وجہ سے ہے، مگر یاد رکھو دنیا چند روز کی آپ کو دی گئی ہے۔ جیسے بچوں کو کھلونا دے کر ماں باپ کچھ دیر کے لیے اس کے دماغ کو منتشر کرتے ہیں اور ادھر ادھر لگا دیتے ہیں تاکہ بچہ ضد نہ کرے، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی آپ کو ایک اللہ نے کھلونا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جتنے دن کھیلنا ہے کھیلو، اگر تم اس کھیل میں مجھے یاد رکھتے ہیں تو تمہارے کو یہ کھیل مختصر لگے گا، اور اگر تمہیں مجھے بھول جاتے ہیں تو یاد رکھو یہی کھیل کھیل میں تم دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، کیا ہمارے کو احساس نہیں ہو رہا ہے؟ کب ہماری زندگیوں کو ہم جگائیں گے؟ کب ہماری اولادوں کو ہم جھجوڑیں گے؟ اٹھو نماز کے لیے، اٹھو اللہ کے ذکر کے لیے، چلو اللہ کی محفلوں میں اللہ کو یاد کرو۔ آج ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ شادیوں میں لے جانے تو بچے کو مغرب سے بن سنوارتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، نئے کپڑے پہناتے ہیں اور آئینے کے سامنے ٹھہر کے اس کے ہر پوز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، وہ دن کو بھی یاد کرو کہ جب پوزا نہیں چلیں گے یا ایکشن اور ریپلے نہیں ہوگا، وہاں صرف ایک کپڑا ہوگا اور وہ ایک کپڑے میں امیر بھی جائے گا، غریب بھی جائے گا، دولت مند بھی جائے گا، عزت والا بھی جائے گا، ذلت والا بھی جائے گا۔ آج مجھے حیرت ہو رہی ہے، موت سے ڈر نہیں نکل گیا ہمارا۔ جو چیز ہم کو اللہ نے پابند کیا ہم وہی عمل کر لیتے جاتے، اور اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ بولتے رہے، آپ کا حکم ہے، میرے سرکار کے دعوے چاہنے کے 100 ہے، مگر نماز کو آنے کے لیے تیار نہیں۔ جمعے کے مساجد ویران ہیں اور یہ ظالم دشمنوں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ماں باپ یہ اوپر میں کو کیا ماتم کروں میں کہ ماں باپ بچے کو اٹھانے کے لیے ڈر رہے ہیں۔ کب آئے گا وقت میرے بھائی، کب آئے گا وقت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ہے میرے سے دور بھاگنے والوں آؤ، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کیا آیت ہے مولانا؟ ایک دم رہن سے آیت نکل گئی، ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو؟ آؤ میرے پاس، تمہارے جب تم آئیں گے، جب تم توبہ کریں گے، میں تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں بنا
خیر بات ذہن میں آتی ہے آیت تو انشاءاللہ بول دیں گے. وہ بھی آیت کس کو یاد ہے؟ ہم لوگوں کو یاد رکھ لینا پڑتا ہے آیت. آپ لوگ تو کبھی قرآن کھول کے دیکھتے نہیں. ہاں ہم لوگوں کو قرآن پاک سے تو محبت ہی نہیں رہی. ہمارے صاحبزادے بول رہے تھے نازی ڈاکٹر صاحب، ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے یاد کرو اللہ کو. ارے یہ زبان چل رہی ہے کلو سے کر، یہ زبان ہوتے چل رہے ہیں، یاد کر لو میرے رسول کے ذکر کو. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ لو. نہیں مانوں یہ زبان کب تمہارا ساتھ چھوڑ. یہ زبان اپنی حرکت کرنا چھوڑ دے گی تو پھر ہم کلمے کے لیے ترس جائیں گے، مگر کلمہ زبان سے نہیں نکلے گا. ایک صاحب دعویٰ کرے تھے مر گئے، بولے میں دیکھتا ہوں میری زبان سے کیسا کلمہ نہیں نکلتا، میں کلمہ نہیں پڑھ کے بتا دوں گا. اور موت کیسی ہوئی؟ موت ایسی ہوئی، نہ اولاد ساتھ تھی نہ خاندان ساتھ تھا، جا کے مرے کہیں اور. یاد رکھو اللہ سے اچھی امید رکھو. آج مجھے ان مدینے کے شہداء یاد آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ اللہ کے گھر کو بھی گئے، کیا کیا مناجاتاں کریں نہیں معلوم، کیا کیا اللہ سے طلب کریں نہیں معلوم. عمرہ بھی ہو گیا، سجدے بھی ہو گئے، دیکھنے کی تمنا کعبے کو تھی وہ بھی ہو گئی. اللہ کے گھر کو دیکھنے کی خواہش اللہ نے مکمل فرما دی. اور پھر ہوٹل میں وقت گزارا کتنا نہیں معلوم، بازاروں میں کتنا وقت گزارا نہیں معلوم، عبادت میں کتنا وقت گزارا نہیں معلوم، طواف میں کتنا وقت گزارا نہیں معلوم. لیکن میرے حبیب کے گھر کو جانے کے راستے میں اللہ نے کہا کہ تو میرے گھر کو آ گیا، اب میرے حبیب کے گھر کو پہنچے نہ پہنچے میں تو پہنچنے کا ثواب دے دوں گا. تمہارا پہنچنا ضروری ہے، تمہاری نیت کافی ہے. نیت ہی تمہاری کہ میرے رسول کے گھر کو آئیں گے، آ کے ادب سے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ غلام ہند سے آیا ہے، اے اللہ کے رسول اس ہند کے غلام کی میری سلام کو قبول کر لیجئے. میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہ صرف حاضری کا ثواب دیا بلکہ شہیدوں میں ان کا نام شامل کر دیا. شہید کب ہوتے ہیں معلوم؟ یہ اپنے زہر کھا کے مرنے والے شہیداں نہیں ہوتے، یا اپنے کو جلا کے مرنے والے شہیداں نہیں ہوتے. موت آنا، جسم جلنا، اس کے بعد اگر ان کے اندر سے ان کی روح نکل جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اچانک تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اور تمہارے نہ چاہنے کے باوجود یہ ہوا ہے، لہذا تم کو میں شہداء کی شہید کی موت دیتا ہوں. کرونا میں جتنے گئے نا وہ بھی شہیدہ ہے معلوم آپ کو. دعا کر لینا تھا اپن بھی کرونا میں اپن بھی چلے جاتے تو اچھا تھا. ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں، وہ کتاب میں لکھا ہوا تھا ہم نہ منہ کو کپڑے لگا کے پھر رہے تھے مر جائیں گے. ارے کپڑے سے رکاوٹ ہو سکتی ہے موت کو؟ نہیں، وہ تو چانس اللہ دینا چاہ رہا تھا ہم کو اور تھوڑے دن جی لو، حساب سے جی لے رہے ہیں. ورنہ کپڑے لگانے والے بھی چلے گئے. مگر بعض کتابوں میں آتا ہے کہ پھیپڑوں کے جو مرض میں مبتلا رہتے ہیں اللہ ان کو بھی شہادت کا مقام دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بیماری کون سی تھی؟ پھیپڑوں کی تھی نا. یہ پھیپڑوں کی بیماری میں جو دنیا سے گئے ہیں سب شہید ہیں ماشاءاللہ سے. یہاں مرنے والے ادھر مرنے والے شہید ہیں، ادھر مرنے والے پانی کی نظر. فرق ہی پہ نہیں ہے.
وہاں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جنت بھی ہے، یا کچھ نہیں ہونے کے باوجود جنت پکار رہی ہے، آؤ جنت تمہارے لیے دروازے کھلے رکھے اللہ میاں، توبہ کرو۔ شاید دنیا میں کبھی توبہ کر لی ہوں گے، آج وہ توبہ کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ طیبہ میں ہم نے شعر لکھا تھا ہے، دعا کرو ہماری بھی اللہ ایسی موت دے، طیبہ ہی میں رہ جاتے موت آتی وہیں ہم کو، طیبہ ہی میں رہ جاتے موت آتی وہیں ہم کو، خود ہم نے یہ موقع ہاتھوں سے گوایا ہے۔ بازار، گھر کو، بچے، بزنس، کاروبار واپس لا لیتا ہے، ورنہ وہ بستی سے کون رہنے تیار ہوں گے میاں؟ وہ بستی ہمیشہ ہری بھری رہنے والی ہے۔ وہ بستی کس کی ہے؟ کون بسائے؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آبادی کو اس انداز سے بسایا کہ آج اس کو کہتے ہیں مدینۃ الرسول، یعنی رسول کا شہر۔ مدینہ کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ شہر کو۔ مدینۃ الشہر یعنی اللہ کے رسول کا شہر، مدینۃ الرسول یعنی اللہ کے رسول کا شہر۔ وہ اچھی امید رکھو۔ دیکھو کمال، دیکھو آپ 25 کلومیٹر پہلے دنیا سے گئے، ہاں 25 کلومیٹر کے بعد موقع کہاں مل رہا؟ جنازے کی نماز کا ہو رہی حرم میں، اور موقع کہاں مل رہا؟ تدفین کا، دفن ہونے کا بقیع میں۔ سبحان اللہ، یہ صرف مرضی مولا ہے۔ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مگر میں ان لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جس اسٹیج سے آپ بولیں گے مولانا کل گالی دیا، تعریف کر رہے ہیں، تعریف کے کام کرے تو تعریف، غلط کام کرے حکومت رہنے دو، حکومت کا باپ رہنے دو، اس کو بھی بڑی بات کرنے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں مولانا عاقل رحمہ کی اولاد ہوں، حق کی بات کہنے میں کبھی پیچھے ہونے والا نہیں ہوں۔ آج میں وہ چیئرمینوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو اس کام میں پہل کیے، اور ایک صاحب جو منسٹر بننے والے ہیں یا بنے نہیں بنے واللہ عالم، وہ صاحب کو بھی، اور ہمارے محترم جناب شبیر صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اس بات پر کہ انہوں نے ایک چیف منسٹر سے مل کے وفد کو روانہ کیا، اور وہ وفد وہاں جا کر ان کی تدفین کے معاملے کو حکومت سے مل کر ماشاءاللہ پورے چیزیں نہ صرف طے کیا ہے، بلکہ جن جن کے گھر والوں میں دنیا سے رخصت ہونے والوں میں شہداء کے ہیں، ان سب کو انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کا موقع بھی دیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام چیئرمینوں کو، تمام ذمہ داروں کو، اور تھینک یو سی ایم کو نہیں بولوں گا میں، ان کا ڈیوٹی ہے، اس واسطے سے انہوں آن ڈیوٹی ہے، ان کا شکریہ کہہ کے ادا کریں گے۔ ہاں بھائی بھی تھینکس، آپ اسلام مسلمانوں پہ خرچے اس پہ تھینک یو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ذمہ داری آپ پہ ہے، کیونکہ ہم آپ کی رعایا ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے ہمارا خیال رکھنا۔ میرے عزیز دوستو، ہماری بھی موت اچھی آنے کے لیے دعا کرو۔ کیسی دعا کرنا؟ تنہائی میں مارو، سجدے کرو، کر کے بولے مولا میں یہاں ماروں، بقیع میں اٹھوں، خبر میری یہاں ہو، روح میری بقیع میں ہو۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ بندہ اللہ کا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ بندہ اگر گمان رکھے گا میرے سے اچھا، اس کو اچھا عمل کرنے کا ثواب دوں گا۔ جتنے لوگ اگر ان سے ہمدردی کیے ہیں دل میں،
جا کے نہیں بولے ہوں گے نہیں، لیکن آپ کسی مرحومین کے لیے دل میں کوئی جگہ بناتے ہیں، اللہ اس کا بھی اجر آپ کو دیتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، ثواب کمانے کے بہت مواقع ہیں۔ ثواب راستے سے پتھر اٹھا کے بازو رکھنے کا بھی ثواب ہے۔ ایک بے زبان جانور کو راستے میں کھڑا کر کے راستہ کراس کرنے کا بھی ثواب ہے۔ ایک بے زبان جانور جو مر رہا تھا، ایک فاحشہ عورت، زناکار عورت، بدکار عورت، اللہ کے پاس ناپسندیدہ عورت جب دیکھی کہ کتا مر رہا ہے پانی کی وجہ سے، اپنا رومال نکال لی، اپنی جو بھی تہبند تھا جو بھی نکالی، پانی قریب تھا، اس باولی میں اپنے کپڑے کو اندر ڈالی اور نکال کے اس کو منہ میں نچوڑ دیا۔ اس وقت کے پیغمبر کو حکم ہوا، جاؤ جا کے اس بدکار غلط عورت ہے، زناکار ہے، لیکن وہ آج سے ہماری ہے۔ آج سے کیا ہے؟ ہماری ہے۔ کیوں ہماری ہے؟ اس نے ہمارے ایک بے زبان جانور کی اس نے مدد کی۔ ارے آپ میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے بے زبان جانوروں کو پتھر مارتے ہوں گے۔ کبھی بے زبان جانور کی زبان جاننے کی کوشش کرو، کبھی اس کو پانی پلا دو، کبھی بھوکا ہے تو کچھ ڈال دو اس کو سامنے لا کے۔ ایک بادشاہ کا جب دنیا سے رخصت ہوا، اس کا بیٹے نے حفاظ کرام کے لمبی چوڑی لسٹ بنا دی، کہا کہ میرے باغ کے چاروں طرف بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہو۔ 2 دن میں آ گیا خواب میں بادشاہ، آگے بولا کیا کر رہے ہیں تم؟ بولے آپ کے اطراف میں قرآن پڑھا رہا ہوں۔ بولے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ قرآن پاک یہ لوگ پڑھ رہے، اللہ میاں فرما رہے میں یہ بولا تھا تو کیا کر کے آیا، میں یہ بولا تھا تو کیا کر کے آیا۔ ایک ایک کوڑے کی جگہ 10 کوڑے پڑھ رہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں ان کے ثواب کے لیے چھوڑ ہی دو قرآن پڑھنا، گھر میں پڑھو، نیت اچھی رکھ کے پڑھو۔ بولے کیا کروں ابا جان؟ آپ کے اصالے صاحب کے لیے کروں تو کیا کروں؟ تو بادشاہ نے ایک جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا اگر کچھ کرتا ہے تو اتنا کر، جب تو دستر پہ بیٹھے اور تیرے سامنے کوئی بلی آ جائے یا بے زبان جانور دکھ جائے تو اپنے کھانے میں سے اس کو ایک نوالا ڈال دے، شاید اس نوالے کی برکت سے اللہ میرے آخرت کے معاملے آسان ہو۔ زندگی میاں بہت مختصر ہے، اس لیے اس کو غنیمت جانو۔ دن میں توبہ کرو، رات میں 2 آنسو بہا لو۔ تمہارے 2 آنسو شاید تمہاری آخرت کا ذریعہ مغفرت کا بنا دے۔ آج میں ان مرحومین ان شہداء کے گھر والوں کو مغفرت کے لیے جو وہ گئے ہوئے ہیں اپنے گھر کو، اللہ کے گھر کو، اللہ کے رسول کے گھر کو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے عزیز، خاموشی سے مصیبت اور بھی ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ جب زندوں کو دیکھتا ہوں تو ہمارے بیلول دانا یاد آتے ہیں۔ بیلول دانا جا رہے تھے، بادشاہ ہارون رشید تھا، بازار میں دیکھ کر بیلول دانا آسمان پہ دیکھ رہے ہیں، کبھی زمین پہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہوا بیلول؟ ولی صفت اتنی تھے بیلول، کہا کچھ نہیں، ایسی ٹھہر گیا۔ چند کے بعد قبرستان میں دیکھے تو اوپر دیکھ رہے ہیں، نیچے خبروں کو دیکھ رہے ہیں۔ بولے اب کیا ہوا بیلول؟ بولے بادشاہ آج ٹھہر جاؤ، میں دونوں باتیں تم کو سناتا۔ کیا دونوں باتیں سنیں گے تم؟ بولے اس دن آپ بازار میں دیکھے تھے نا مجھے؟ بولے ہاں۔
تو بازار میں جب تھا میں اور آسمان کو دیکھ رہا تھا تو آسمان والا یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کی توبہ قبول کرنے تیار ہوں، مگر وہاں توبہ قبول کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ میں اللہ فرما رہا ہے میں توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ہم بازاروں میں توبہ کہاں کرتے، آنکھوں کا گناہ کر لیتے پھرتے۔ بولے آج قبرستان میں کیا ہو رہا؟ بولے قبرستان میں آیا تو عجیب معاملہ ہو رہا، آج یہ توبہ کرنے تیار ہے، اوپر والا توبہ قبول کرنے تیار نہیں ہے۔ آج یہ توبہ کرنے تیار ہے مگر وہ مالک ہے کہ یہ قبول کرنے تیار نہیں ہے۔ ارے میاں سانس ہے، آس ہے، مان لو، تمہاری ایک ادا شاید اللہ کو پسند آ جائے، اللہ تمہارے کو جنت میں لکھ دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں عزیز و عزیزان محترم، عاقلہ بیگم بیمار ہے، شفا جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ دارالعلوم حیدرآباد کا ہمارا مدرسے کا کیلنڈر آ گیا ہے اور اس مدرسے کے کیلنڈر میں 100 روپے میں 3 ہے، ایک لیے تو 40 روپے، 50 بھی دے کے لے سکتے آپ، مدرسے کا تعاون، مگر 3 لیجئے 100 روپے دیجئے، دیں گے نا انشاءاللہ؟ سب انشاءاللہ بولو۔ ہاں چلیے، الحمدللہ، السلام علیکم۔